اچھا، آپ میراج بھائی بلیو کرتے ہیں کہ کوئی عام بندہ جس طرح آپ یا میں کوئی اسپرٹ، کوئی روح، کوئی چیز، کوئی مخلوق بلا سکتا ہے فار کسی بھی قسم کی مدد سے، کسی بک عام سے؟ لوگ ہی بلاتے ہیں، عام جی لوگ ہی بلاتے ہیں نا. کوئی مطلب اب اس دنیا میں عام لوگ ہی موجود ہیں، فرشتے تو موجود نہیں ہیں، نہیں نہیں نہ سر، پیغمبر مینس کہ موجود کوئی ہے. نہیں نہیں، کوئی عالم وغیرہ نہ ہو نا جو کالا علم وغیرہ کرتے ہیں، بالکل عام بندہ جس کا اس چیز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہو، کیا وہ چیز آ، بلا سکتے ہیں؟ بہت سارے کیسز ایسے میں نے سنے جو عام لوگ بلا لیتے ہیں کسی عملیات کے ذریعے. سنا تو جی، ہے میں نے بہت دفعہ. تو سر اس طرح کا یہ واقعہ ہے، یہ میرے فرینڈ کا واقعہ ہے، میرے فیس بک فرینڈ ہے وہ، ان سے بہت اچھی دوستی ہے، بات چیت ہے. میں ان کا نام اور ابھی جہاں، چلے میں اتنا بتا دیتا ہوں، وہ ابھی اس وقت کراچی کے ایک ماشاءاللہ بڑے پوش ایریا میں رہ رہے ہیں. اب وہ کراچی سے تھوڑا باہر بھی ہو سکتا ہے یا پھر کراچی میں بھی ہو سکتا ہے. اب آپ خود گیس کر لیجیے گا میں کون سے ایریا کی بات کروں جو ان کی کرنٹ لوکیشن ہے جہاں پہ وہ ابھی رہ رہے ہیں. صحیح ہے، بتائیے سو واقعہ بتائیے. جی، سو یہ سر واقعہ ہے 2018 کا، یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سر یہ ماشاءاللہ بڑے نا رچ فیملی ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، فائنینشلی بھی ماشاءاللہ بہت اسٹیبل ہے. ان کا ایون کہ لنڈن میں بھی اپنا کوئی بزنس ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے 2018 کا، جب یہ لنڈن گئے تھے اپنے فیملی کے ساتھ. ہوں تو وہاں پہ ان کا اپنا گھر ہے، تو وہاں پہ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوا تھا، ان کا سارا خاندان وہاں پہ جمع تھا. تو کہتے ہیں کہ سارا دن ہم لوگوں نے خوب یعنی مستی وغیرہ ہوئی. پھر رات کو کہتے ہیں کہ پارٹی وغیرہ تھی، بابی کی پارٹی وغیرہ کر کے ہم نے کہا چلو نا ہارر مووی دیکھتے ہیں. تو سارے کزنس وغیرہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی ہارر مووی دیکھتے ہیں. اچھا، اب یہ واقعہ سر 4 لوگوں کے گرد گھومتا ہے. ایک یہ ہیں، ان کے بڑے بھائی، ان کے 2 کزن، ان کے تایا کے بچے دونوں. ہوں. تو اچھا، یہ چاروں جو ہیں یہ انڈر 18 ہیں. ان کا جو سب بڑا بھائی ہے نا وہ 16 ایئرس کا ہے، یعنی سب سے بڑا جو ان میں ہے وہ 16 سال کا ہے، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ 10 سال کا ہے ان 4 بندوں میں. ہوں. تو اب سر ہوتا یہ ہے کہ سارے جو 7-8 کزنس تھے یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں، پر واقعہ ان چاروں کے درمیان ہے. تو یہ 7-8 کزن بیٹھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں. اب جو یہ 4 کزن تھے نا سر، یہ اس ٹائپ کے بندے تھے جنہیں ہارر مووی سے زیادہ مزہ دوسروں کو ڈر لگتا ہے وہ دیکھ کے آتا تھا. کوئی ڈر ہے، اس کے ایکسپریشن ڈر والے ہو رہے ہیں، کوئی کانپ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں دیکھنا چاہ رہا، تو اسے دیکھ کے نا انہیں زیادہ مزہ آتا تھا. بھائی یہ تو ڈر گیا، مووی سے ڈر گیا. تو یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے. اب ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مووی لگائی رینڈملی، کوئی بھی ہم نے مووی دیکھی، تو باقی 4 تو جو کزن تھے وہ تو اٹھ کے چلے گئے بیچ مووی کے، اور یا پھر کوئی اینڈ تک دیکھتا رہا وہ اٹھ کے چلے گئے. کہتے ہم چاروں مووی ختم بھی ہوگی، بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے. کہتے فرام آؤٹ آف نو ویئر ہمیں یہ سوچی کہ چلو یار ایک کام کرتے ہیں، کوئی اسپرٹ بلاتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی کیسے بلائیں گے، کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے. تو ان کا جو تایا کا بڑا بیٹا تھا، تو وہ کہتے کہ یار میں نے نا اسٹور روم میں ایک بک دیکھی تھی، وہ بڑی عجیب سی تھی، اس پہ کوئی عجیب و غریب ڈرائنگس وغیرہ ہوئی ہوئی تھیں، دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو کہتے اچھا چلو دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ہم نے دیکھا تو اس پہ بڑی عجیب و غریب چیزیں تھیں، اور بہت مطلب عجیب رائٹنگ میں، بہت گندی رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا. کہتے پھر خیر ہم پلٹتے رہے صفحے، پلٹتے رہے. تو خیر ہمیں ایک ملی ایسا پیج ملا، اور ایک ایسی لائن ملی جو ذرا نا یعنی پڑھنے کے لائق تھی، بندہ آرام سے پڑھ سکتا تھا. تو کہتا ہم نے وہ پڑھا، تو کہتے کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی یعنی کہ نا یہ مطلب وہ سمجھ گئے تھے کہ اس طرح کی، چونکہ بک کی ہیڈنگ تھی اس طرح کی تھی کہ بھئی یہ اسپرٹس وغیرہ بلانے کے لیے جادو ٹونا وغیرہ کی کوئی بک تھی. اب مجھے نہیں معلوم ان کے پاس وہ بک کہاں سے آئی، اور انہوں نے بھی خیر اتنا مجھے ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا کہ بھئی وہ بک کہاں سے آئی. خیر سر پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ لائن وغیرہ جو تھیں وہ پڑھی. کہتے ہم نے کہا کہ یار اب جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. تو کہتے ہم نے کوئی 10-15 منٹ ویٹ کیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم ہاں 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 وہ کر کے چلے گئے کہ یار اس میں بھائی کوئی سچائی نہیں ہے، اس طرح ہونے لگ گیا تو ہر بندہ اس طرح اسپرٹس وغیرہ بلانے لگ جائے گا. خیر سر اب
ان کے والد اور ان کے تایا، یہ جو فیملی تھی، اور ان کے دادا دادی، یہ لوگ پاکستان واپس آئے. اچھا سر، یہ اب پاکستان تو واپس آ گئے تقریباً، وہاں پہ اس کے بعد کوئی ہفتہ رکے، لیکن پھر پاکستان واپس آئے. اب سر یہ پاکستان واپس آئے ہیں تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی سر ان کے گھر میں نا کچھ عجیب عجیب واقعات ہونے لگے، جس طرح نارملی ہوتا ہے کہ چیزوں کا ادھر ادھر ہو جانا. ایک انہوں نے مجھے بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتایا تھا. کہتے کہ ایک دن شام کا وقت تھا، سبزی کاٹ رہے تھے گھر والے، امی اور میری تائی امی سبزی لائے تو کہا کہ بھائی سبزی کاٹنی ہے تو آپ ایسا کرو چھری لے آؤ. اب مناج بھائی بیسکلی ہوتا یہ ہے نا کہ ایک چھری تو نہیں ہوتی گھر میں، کوئی 3-4 چھریاں ہوتی ہیں کہ بھئی اگر کام پڑ جائے تو ایٹ اے ٹائم موجود ہوں. تو کہتے کہ میں گیا دیکھا میں نے، تو میں نے کہا امی وہ چھری جو ہے وہ نہیں مل رہی. کہا یار تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیسے نہیں مل رہی، دیکھو تو وہاں ہوگی. تو کہتے کہ نہیں مل رہی، نہیں پڑی وہاں پہ. پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو وہ کیبنٹ سے نکال لو اور پڑی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کیبنٹ کھولی تو کیبنٹ میں بھی چھریاں نہیں تھیں. تو میں نے کہا کہ نہیں کیبنٹ میں بھی کوئی نہیں چھری پڑی. تو انہوں نے کہا بھائی تم دیکھو صحیح سے، دوسری کیبنٹ میں دیکھ لو، تیسری کیبنٹ میں دیکھ لو، کہیں نہ کہیں تو ہوگی. تو کہتا ہے کہ میں نے ساری کیبنٹس چیک کی لیکن وہ کیبنٹس میں بھی کوئی چھری نہیں تھی. اب کہتے ہیں کہ پھر امی آئیں ڈانٹتی بھی کہ بھائی تمہیں تو کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے، تم پتہ نہیں کیسے ہو. کہتے وہ نہیں ملی، ہمیں چھریاں نہیں ملی. 4 چھریاں تھیں، کہتے چاروں کی چاروں نہیں ملیں. اب مناج بھائی چونکہ کھانا تو پکانا تھا، سبزی تو کاٹنی تھی، تو پھر کہا کہ اچھا جاؤ ذرا نا پڑوس سے لے آؤ چھری. تو جاتے ہیں اور وہ جا کے کسی نیبر کے گھر جاتے ہیں اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ مجھے ہمیں چھری چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، تو اگر آپ دے دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. تو وہ چھری لے جاتے. اب سر ہوتا کچھ یہ ہے کہ وہ چھری لے جاتے ہیں، آتا ہے وہ سبزی وغیرہ کاٹتی ہیں ان کی والدہ، ان کی تائی. اب جب یہ سبزی وغیرہ کاٹ لیتے ہیں اور جب کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، سر کھانا بنا لیا، کھانا کھا بھی لیا. اب سر جب برتن دھونے کی باری آتی ہے نا تو دیکھتے ہیں کہ وہ چھریاں جو چھریاں کیبنٹس میں تھیں وہ کیبنٹس میں موجود ہیں، اور جو چھری نارمل یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں پڑی تھی جہاں پہ وہ پڑی ہوتی تھی. اب یہ تھوڑا نا ان کے لیے ویئرڈ ہوا کہ بھائی بچوں نے صرف نہیں دیکھا تھا، گھر کے بڑوں نے بھی دیکھا تھا تو چھری نہیں ملی تھی. خیر سر انہوں نے اگنور کیا. پھر آہستہ آہستہ سر یہ ہونے لگا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی جس وقت، وہ چیز ملتی نہیں تھی. کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کوئی کپڑا، کوئی سوٹ، کوئی شو، کوئی بھی چیز اگر اس وقت مجھے ضرورت ہے تو وہ مل نہیں رہی، لیکن بعد میں جب وہ ضرورت کا وقت گزر گیا یا پھر کسی اور طریقے سے وہ کام ہو گیا تو وہ چیز آٹومیٹکلی ہاں بھائی یہ تو یہاں پڑی ہوئی ہے، وہیں کی وہیں پڑی. پھر سر آہستہ آہستہ ان کی نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ماشاء اللہ ان کا لنڈن میں بھی کوئی بزنس تھا، تو سر ان کا نا جو فائنینشیل جو ان کے اسٹیبلٹی تھی وہ متاثر ہونے لگی. آہستہ آہستہ یہ ذرا نا فائنینشلی انہیں دھچکے لگنے لگے، تھوڑے فائنینشلی ویک ہونے لگے اور لاس ہونے لگا ان کو بزنس میں اینڈ آل آف دیٹ. پھر سر یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ سب ہو رہا تھا، ایک دن نا سر یہ کہتے ہیں کہ رات کو سوئے ہم لوگ، تو ان کا سر جو تایا ابو کا بڑا بیٹا تھا، جو ان کے تایا ابو کا بڑا بیٹا تھا سر، وہ سویا ہے اور صبح اٹھا تو سر وہ پیرالائز ہو گیا. اس کی فل باڈی پیرالائز ہو گئی. اب سر یہاں پہ ذرا معاملات جو ہیں یہ کہتے کہ ہم ڈر گئے. بھی پتہ ان کے ذہن میں ابھی تک سر وہ بات نہیں تھی کہ بھائی ہو سکتا، کیونکہ انہیں تو لگا کہ یار وہ تو چیز آئی نہیں نا، ہم نے پڑھا صحیح ہے. اور کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے ذہن میں تو وہ چیز تھی ہی نہیں. پھر سر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کزن پیرالائز ہو گیا. اب سر صرف اس کی آئیز کی موومنٹ جو تھی نا، یعنی وہ بس اپنی آئی بلنک کر سکتا تھا یا اپنی کوئی ایک فنگر، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، انڈیکس فنگر یا اسمال فنگر، بس اس کی موومنٹ تھی بس، باقی اس کی پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی. وہ ہل جل نہیں پا رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اب سر یہ دیکھ کے نا گھر والے پریشان ہو گئے، ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، بہرحال یہ پیرالائز ہو گیا اور بہت کم چانسز ہے کہ اس کی ریکوری ہو سکے، بہت کم چانسز ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوگی اس کی ریکوری. پھر سر وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد یا پھر ہفتہ ڈیڑھ دو بعد کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی کو خواب میں آیا کہ وہ چیز انگلش میں اس نے کہا تھا کہ بھئی اگر تم مجھے واپس نہیں بھیجو گے، بقول ان کے، انہوں نے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو،
کہ بھئی اگر تم مجھے واپس نہیں بھیجو گے نا تو یہ یاد رکھو کہ ابھی ہم اس سے بڑا نقصان بھی کریں گے. ابھی کوئی نقصان نہیں کیا ہم نے, اس سے بڑے نقصان کے لیے بھی تیار رہنا. پھر سر یہ کہتے ہیں کہ اسی رات میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں آیا کہ ایک بڑا ہی کوئی بدنما شکل کا انسان ہے, اس کے بڑے بڑے بال ہیں, اس کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے, وہ مجھے لے کے وہ کہہ ہے کہ بھئی میں تجھے مار دوں گا, اور وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے. اب سر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھا, میں نے اپنے بھائی سے ڈسکس کی کہ یار مجھے اس طرح کے نا خواب آیا. تو پھر انہوں نے ذرا اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح کا خواب آ رہا ہے. اور یہ پھر سر جب چیزیں بہت زیادہ بڑھنے لگیں اور ایون کہ سر پھر آہستہ آہستہ نا مطلب گھر میں لڑائی جھگڑا چھوٹی چھوٹی بات پہ شروع ہو جاتا تھا, اور وہ بہت یعنی شدت اختیار کر جاتا تھا ان کے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے تھے. اور پھر فائنینشلی بھی بار بار انہیں لاس ہو جا رہا تھا, تو انہوں نے کسی عالم کو بلایا. ویسے بھی سر یہ ماشاء اللہ بڑے پریکٹسنگ مسلم تھے, نماز روزہ یہ جمرہ زیارات وغیرہ ماشاء اللہ بہت پریکٹسنگ مسلم, ایک بہت اچھی فیملی. سر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی عالم کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ نا کوئی چیز جو ہے وہ آئی ہے, آپ نے کہیں کا ٹریول کیا تھا, کہیں گئے تھے, تو انہوں نے بتایا ہاں ہم پچھلے مہینے یا کچھ عرصہ پہلے جب ہم انگلینڈ گئے تھے, لندن سے جب ہم آئے ہیں تب سے یہ کچھ واقعہ جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی وہ چیز وہاں سے آئی ہے, اور وہ چیز وہاں پہلے موجود نہیں تھی, اسے بلایا گیا. اب کس نے بلایا ہے یا آپ خود پوچھ لیں اپنے گھر میں کہ کس سے کیا غلطی ہوئی ہے. پھر سر ان کو ریئلائز ہوا کہ یار ہم نے غلطی کر دی ہے. اس چیز نے وہاں تو انہیں کچھ نہیں کہا, لیکن جب یہ پاکستان آئے ہیں تو اس چیز نے انہیں افیکٹ کرنا شروع کیا, ان کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کیا. پھر سر انہوں نے ان کے گھر والوں نے پوچھا بھائی, کیونکہ گھر والوں میں سے بڑے میں سے تو کسی نے نہیں کیا, تو انہیں تو یقین تھا بڑے کر نہیں سکتے, یہ چھوٹے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا گیا بھائی بتاؤ تم نے تو کچھ نہیں کیا. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ ہم جب اس دن ہارر مووی دیکھ رہے تھے, پھر ہمیں سوجی کہ چلو اسپرٹ بلاتے ہیں, تو کزن نے بتایا تھا کہ اسٹور روم میں اس طرح کی کوئی بک پڑی ہوئی ہے, بڑی عجیب سی بک ہے. تو اس کا ٹائٹل جو کہ کافی سارا پھٹا ہوا تھا, بس تھوڑا سا ٹائٹل تھا جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یار یہ ہے یعنی اسپرٹس بلانے وغیرہ والی چیز ہے, بک ہے یہ. تو اس طریقے سے نا پھر ہم نے ایک لائن پڑھی تھی, ہمیں خود بھی وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, ہمیں لگا کہ نہیں ہوگا, مذاق ہے, جھوٹ ہے, ہم نے پڑھ دیا. اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ معاملات اس قدر بگڑ جائیں گے. پھر سے وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ عمل کرنے کو دیے, کچھ نفلی نمازیں جو ہیں وہ بتائیں کہ آپ یہ پڑھیں, اس مخصوص ٹائم میں پڑھیں, قرآن کی یہ آیات پڑھیں. اور پھر انہوں نے ایک پانی جو ہے اسے وہ دم کر کے دیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ ذرا چھڑکیں. اور سر اس طریقے سے خیر وہ معاملات پھر بھی سر اتنے زیادہ مطلب پہلے سے کم ہو گئے, لیکن وہ ختم نہیں ہوئے. پھر پراپر سر انہوں نے ایک عمل کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو بیسیکلی یہ گھر تو کم سے کم چھوڑنا پڑے گا, اس گھر کو چھوڑے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی, آپ کو یہ گھر اپنا چھوڑنا پڑے گا. تو ان کا یہ جو پرانا پاکستان گھر والا. تھا سر, جی پاکستان والا انہوں نے اپنا گھر چھوڑا. پھر وہ نئے گھر میں شفٹ ہوئے جہاں پہ ابھی بھی وہ رہ رہے ہیں. تو سر وہ جب انہوں نے گھر چھوڑا, اس عالم نے وہاں پہ جو اپنا عمل وغیرہ ہوتا ہے ان کا وہ کیا. پھر کہیں جا کے سر معاملات ان کے بہتر ہوئے, انہوں نے وہ پورٹل جو کھول دیا تھا, انہوں نے اس کے لیے وہ ظاہر ہے وہ آ گیا تھا, ابھی نہیں تو نہیں پتا تھا کہ واپس بھی بھیجنے. بہرحال اس عالم نے کچھ بھی کر کے اسے واپس بھیجا یا جو بھی کیا. بہرحال جب انہوں نے وہ گھر چھوڑا ہے, اس نے اس گھر پہ عمل کیا بیٹھ کے تقریباً. پھر کہیں جا کے سر ان کے معاملات بہتر ہوئے ہیں. پھر جو ان کا کزن تھا آہستہ آہستہ اس کی بھی ریکوری سٹارٹ ہوئی ہے. اب ماشاءاللہ وہ کزن بھی فٹ اینڈ فائن ہے, اور وہ اب چلتا پھرتا ہے. پھر بھی سر ابھی بھی تھوڑی اس میں وہ جس طرح انسان رک کے چلتا ہے یا اس طرح کا, یعنی لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ کوئی ایشو ہوا تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ اب الحمدللہ معاملات بہتر ہیں اور اب سب سیٹ ہے. اوکے. اور جو باقی اوکے اس دن موجود تھے لوگ, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا؟ نہیں سر, وہ تو چلے گئے تھے نا, ان چاروں نے کیا تھا نا. وہی نا, یہ 4 جو تھے یہ چاروں واپس پاکستان آ گئے تھے, یا ان میں سے 2-4 ادھر رہ گئے, 2 ادھر آ گئے؟ نہیں سر, یہ چاروں پاکستان واپس آئے تھے نا, کیونکہ سر ان کے دادا دادی, ان کے تایا, ان کے والد, یہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے, باقی فیملی وہاں پہ رہتی تھی نا.
اور اپنی صرف ایک خالہ ہی کا گھر. کزن کو پیرالائسس کا اٹیک ہوا، باقی سارے جو 3 تھے وہ ان کا کیا ہوا؟ ان کا نہیں ہوا نا سر، ان کو نہیں ہوا، باقی بچ ان 2 کو تو خواب آ گیا نا کہ بھائی ہم تمہیں ماریں گے یا نقصان مزید پہنچایا جائے گا اس طریقے سے. پیرالائسس کا سر اٹیک اسے ہوا تھا جس نے بتایا تھا کہ بک پڑی ہے وہاں پہ، آؤ دیکھو. اوکے اوکے، چلیں تھینک اوکے. یو، بہت بہت ایک شکریہ آپ ایک کا. سٹوری ایک میرے اسکول کی سٹوری ہے یہ، میں نے آپ کو اس دن سنانی تھی لیکن ٹائم نہیں تھا. سر بتائیے. یہ اب چونکہ سر ہمارا سٹی چھوٹا سا ہے نا، تو اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. یہ سر بات جو میرا اسکول تھا اس کی انتظامیہ نے سر چھپائی تھی، دبائی تھی، بہت کوشش کی تھی دبائی جائے، اور بہت سے لوگوں کو سر آج بھی نہیں پتا. صرف یہ ان لوگوں کو ہی پتا ہے جن کے بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ جو ابھی پڑھ کے رہے ہیں، اسکول میں پڑھے ہیں، صرف سر انہیں پتا تھا. سر آواز آ رہی ہے؟ جی. صرف سر انہیں پتا تھا کہ اس طرح کا یعنی کوئی سین ہوا ہے، اور انہوں نے گھر جا کے بتایا تھا. تو سر سین کچھ ایسے تھا کہ ہمارا جو اسکول ہے نا سر، اس میں ساری کلاسز بالکل ایک کے ساتھ ایک کمرہ اٹیچ ہے. سر یہ واقعہ 2 کلاس کا گرلس سیکشن کا تھا. ٹیچر سر وائٹ بورڈ پہ کچھ نوٹ کر رہی تھی اور بچے کاپی کر رہے تھے وہی نوٹ بک پہ. تو سر ایک بچی جو تھی وہ ڈیسک پہ بیٹھی اپنا وہ کر رہی تھی سارا ورک، تو اچانک سے سر اس کی کاپی پہ نا خون کی کچھ چھینٹیں گرتی ہیں. وہ سر چھوٹی بچی تھی چونکہ، تو وہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے، وہ چیختی ہے. جب وہ چیختی ہے تو سر ساری کلاس کی اٹینشن اس کی طرف ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں چیخی ہے. ٹیچر بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو ٹیچر پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، تو وہ اپنی نوٹ بک دکھاتی ہے، اس کے پیجز پہ وہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹیچر فرسٹ آف آل تو اس بچی کو چیک کرتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کو کہیں سے خون تو نہیں نکل رہا، چہرے پہ کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی. پر وہ جب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا یہ خون کہاں سے آیا. تو پھر جب سر اوپر دیکھا جاتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ ڈراپس میں ٹپ ٹپ کر کے نیچے گر رہا ہے، ایک کے بعد ایک بوند، ایک کے بعد ایک بوند، ایک کے بعد ایک بوند. تو جو ٹیچر ہوتی ہے وہ بھی ڈر جاتی ہے. اب سر یہ بات جو ہے نا اسکول میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. سارے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے بھائی فلاں سیکشن میں جو 2 کلاس ہے اس کا جو گرلس سیکشن ہے اس میں اس طریقے سے نا چھت سے خون ٹپک رہا ہے. سارا سے سٹاف جمع ہو جاتا ہے، میم آ جاتی ہیں. اب سر پھر اچھا سر جو پرنسپل تھے نا ہمارے، وہی اونر بھی تھے. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ابھی کووڈ میں. تو وہی آئے، انہوں نے بھی دیکھا. اب وہ بھی بڑے پریشان ہوئے سر. پھر سر اب ہوا یہ کہ انہوں نے جو پیون تھے انہیں کہا کہ یار ذرا جاؤ چھت پہ دیکھو کوئی جانور وغیرہ تو نہیں مرا ہو سکتا ہے دب کے مر گیا ہو، اس کا خون یوں ٹپک رہا ہو. سر اس کی کوئی سینس نہیں بنتی نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اتنی مطلب چھت سے کوئی اس طرح خون ٹپکنے لگ جائے. امپاسبل ہے، آج کل کے زمانے میں تو ممکن ہی نہیں. خیر سر وہ پیون وغیرہ کو بس دل کی تسلی کے لیے بھیجتے ہیں پیون کو اوپر چھت پہ. پیون جا کے چیک کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا سر. وہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی جانور وغیرہ موجود نہیں ہے، کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے. بس سر وہ بلڈ کنٹینیوسلی گر رہا تھا. تو وہ کسی عامل کو، عالم کو، جو بھی کہہ لیں آپ، اسے بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر ذرا دیکھیں آپ کیا ماجرا ہے. تو بہرحال وہ اپنا علم وغیرہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہے تو صحیح، اس آپ کے اسکول میں اثر ہے. اچھا موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں نا کہ یار ہمارا اسکول قبرستان پہ ہے، یہ اسکول قبرستان پہ تو نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا بہرحال اسکول میں اثر ہے. تو اب جو ہمارے پرنسپل تھے وہ ان کا تو ظاہر ہے یہی ایک سورس آف انکم تھا. تو اور سر ماشاء اللہ بڑا ایک اچھا اسکول تھا ہمارا، بہت ہی فیمس اسکول تھا ہماری سٹی میں. اب تو خیر اس کی وہ ریپوٹیشن ویسی نہیں رہی بیکاز ریزلٹس اچھے نہیں آئے، ٹیچرس چینج ہو گئے. مگر اس ٹائم سر ایک بہت بڑا برانڈ تھا، ایک مناسب فیس میں بہت اچھی ایجوکیشن اور بہت قابل ٹیچرس تھے. تو ایک یعنی ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ کم سے کم اس اسکول میں تو جائے. جو انٹرنیشنل برانچز ہوتی ہیں ان سے تو بہتر ہی تھا، بہت اچھی ایجوکیشن تھی، ریزلٹس بھی بہت اچھا آتا تھا. تو سر اب ایک ریپو تھی، ایک برانڈ تھا ہمارے سٹی کا. تو سر وہ ریپو خراب نہیں ہونا دینے چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کریں. یہ میں نہیں چاہتا کہ بات پھیلے اور اس طرح کا معاملہ ہم بچوں کو تو کسی نہ کسی طرح کنونس کر لیں گے، لیکن اگر یہ بات باہر پھیل گئی تو ظاہر ہے بچوں کو ان کے جو والدین ہیں وہ ہٹا لیں گے اور آگے بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے اسکول میں نہیں آئے گا.
تو انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کوئی ایک کمرہ مختص کریں، کوئی ایک کمرہ ہمیں دیں، اور تاکہ ہم انہیں اس کمرے تک محدود رکھیں، ان کی لیمیٹیشنز وہیں تک ہوں گی، ان کے لیے وہ باؤنڈری لائن ہو جائے گی، وہ کراس نہیں کریں گے۔ تو سر ایک جو ہمارا آپ کہہ لیں گراؤنڈ کہہ لیں، وہ گراؤنڈ تو نہیں تھا سر، گراؤنڈ میں تو گراس ہوتی ہے، بہرحال وہ ایک ہال ٹائپ تھا، اس پہ کوئی چھت نہیں تھی، صحن کہہ لیں، ایک بڑا صحن تھا سر، وہاں ایک گیلری تھی، وہاں صرف 2 کمرے تھے، ان میں سے سر ایک کمرہ وہ کہا کہ سر یہ ہے آپ یہ کر لیں، ہم نے یہ کمرہ آپ کو دیا ہے۔ تو سر انہوں نے حصار کھینچا اور اس مخلوق کو اس کمرے تک ہی محدود کر دیا۔ سر یہ واقعہ ہے میرے ایڈمیشن لینے سے پہلے کا۔ اب جب سر میں 2 کلاس میں تھا تو پتہ نہیں ہمارے اسکول کی انتظامیہ کو کیا سوجا، انہوں نے کہا ایک نیا سیکشن بناتے ہیں 2 وائٹ کے نام سے۔ اب سر 2 وائٹ کو اس طرح انہوں نے ڈیوائڈ کیا کہ 2 ریڈ اور 2 گرین سے کچھ بچے اٹھائے اور ایک نیا سیکشن بنا دیا 2 وائٹ۔ اب 2 وائٹ کے لیے جو روم سر رکھا گیا تھا وہ روم تھا جو اس گیلری میں تھا، چونکہ اس گیلری میں صرف 2 روم تھے، ایک روم میں تو وہ چیز تھی جسے وہاں تک محدود رکھا گیا تھا، اس روم تک، اس کے بالکل ساتھ والا روم ہمیں دے دیا گیا تھا، یعنی وہ روم ایک بالکل ساتھ ساتھ تھے، اٹیچ تھے۔ سر اتنی سکیری وائبز آتی تھیں صبح کے ٹائم بھی، اکیلے بھی بیٹھے ہیں تب بھی، ایون کہ جب سر کلاس ہوتی تھی، کلاس ہو بھی رہی ہوتی تھی تب بھی سکیری وائبز آتی تھیں۔ تب تو چونکہ چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یار چھوٹے بچے ہیں، یہاں پہ کوئی اس گیلری میں اتنا آتا جاتا نہیں ہے، اس وجہ سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اب چونکہ معلوم ہے حقیقت تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سکیری وائبز کیوں آتی ہیں۔ پھر سر خیر اس ٹائم تو ہم یقین نہیں کرتے تھے، پھر میرے دوستوں نے یہ مجھے واقعہ بتایا تھا جب میں 4 میں تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ تو چونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ ہر دوسرے اسکول کے متعلق ہوتا ہے ابھی قبرستان پہ، تو میں اس ٹائم یقین نہیں کرتا تھا کہ نہیں یار، چونکہ گھر والے بھی کہتے تھے کہ بھائی ان چیزوں پہ ہے، مگر اس طرح بار بار ہر جگہ پہ یہ چیز بھی اتنا تنگ نہیں کرتی اور ہر جگہ موجود بھی نہیں ہوتی اتنا زیادہ، کہ جتنا زیادہ ہم انسان بڑھا چڑھا کے بناتے ہیں۔ تو ایک پہلے سے سر گھر والوں نے، والدین نے ایک کنسیپٹ بنایا ہوا تھا، تو میں نے اتنا اس اسٹوری پہ سر دھیان کبھی دیا نہیں۔ پھر سے یہ واقعہ ہے جب میں 6 کلاس میں تھا، ہمارا پورشن چینج ہو گیا، اب بوائز بلڈنگ میں آ گئے۔ تو سر یہ ایک دفعہ میں بہت جلدی چلا گیا اسکول، ابھی گیٹ بھی نہیں کھلا تھا، پیون اندر تھا، وہ اندر سویا کرتا تھا، میں اور میرا ایک کلاس فیلو تھا، صرف سر ہم 2 بچے تھے، باقی کوئی بچہ بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ ہم نے دروازہ کھٹکایا، اقبال نام تھا پیون کا، ہم نے اسے کہا اقبال یا دروازہ کھولو، اس نے سر دروازہ کھولا، اور پھر میں اور میرا دوست جو ہے وہ کلاس روم میں گئے، اور وہ میرا جو کلاس میٹ تھا وہ ذرا پیچھے بیٹھتا تھا، اس نے وہاں پہ اپنا بیگ رکھا، میں نے اپنی فرنٹ رو میں اپنا بیگ رکھ دیا، پھر وہ اور میں باہر گئے۔ اب سر ہم نے خود دیکھا کہ وہ جو پیون تھا وہ گرلز والی بلڈنگ میں گیا تھا فور سم ریزن، اسے کوئی کام تھا یا جو بھی تھا، تو وہ وہاں گیا۔ اب سر ہم لوگ ذرا باہر گھومنے لگ گئے، کیونکہ ابھی کوئی سر بھی نہیں آیا تھا، اسٹوڈنٹس بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو کوئی 4 سے 5 منٹ بعد سر میں اور وہ میرا کلاس میٹ آیا، ابھی وہ پیون سر آیا نہیں تھا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں جب کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کا جو بیگ تھا وہ وہیں کا وہیں پڑا ہے جہاں پہ وہ میرا کلاس میٹ رکھ کے گیا تھا، لیکن جو میرا بیگ تھا وہ فرسٹ رو میں نہیں ہے، وہ سیکنڈ رو میں پڑا ہوا ہے۔ اب مجھے لگا کہ میں نے اپنے دوست سے ڈسکس کی کہ یار یہ میں نے تو اپنا بیگ فرسٹ رو میں رکھا تھا، تو کہتے کہ شاید یار تمہارا وہم ہوگا، تم نے سیکنڈ رو میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا یار میں اپنا سیکنڈ رو میں کیوں رکھوں گا، میں نے اپنا فرسٹ رو میں رکھا تھا، اور میں نے یہ 2 سیٹیں بچائی تھی اپنی دوستوں کے لیے، لنچ باکس اور وغیرہ ہم رکھ دیتے تھے، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنا فرنٹ رو میں رکھا تھا تاکہ اپنی دوستوں کے لیے میں یہ سیٹس بچا سکوں، یہ دیکھو میرا سیکنڈ رو میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یار شاید پیون نے رکھ دیا ہوگا۔ اب جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو وہ پیون جو ہے وہ گرلز والی سائڈ سے ہوتا ہوا آیا، اور ہم نے خود دیکھا، ہم نے کہا یار یہ تم نے بیگ رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اور اس وقت سے پوری بلڈنگ میں ہم 3 بندوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ نہیں بھائی، یہ وہ جو کہانی تھی کہ بھائی خون ٹپکا اور وہ سب کچھ، وہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، وہ سچ ہوگا۔ تو انہوں نے آج ایک چھوٹا سا ڈیمو مجھے پیش کر دیا کہ بھائی نہیں، آپ جو کہتے ہو کہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہیں، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم احساس دلا دیتے ہیں اپنی موجودگی کا، بعض مقامات پہ ہم نہیں بھی دلاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں موجود نہیں ہیں۔